آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک اور ذات مبارک کے حساب سے دو حیثیتیں ہیں۔ جہاں کہیں بھی آپ کا بیان ہوتا ہے تو ذات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتوں کا بیان ہوتا ہے۔ ایک آپ کی خوبصورت ہونے کا بیان اور دوسرا آپ کے خوب سیرت ہونے کا بیان، جسم کی خوبصورتی کا بیان اور کردار کی خوبصورتی کا بیان۔ یہ سننا اور پڑھنا بطور مسلمان آپ سب پر فرض ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا جو پہلا بیان اور حیثیت اور قسم ہے حسن کا، یہ تو اکثر مجلسوں میں آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، اور خطباء اور واعظین، نعت گو، شعراء ہر انداز میں اس کو کرتے دکھائی دیتے ہیں، محفلیں منعقد ہوتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، خطباء، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو حضور کی دوسری حیثیت اور دوسرا بیان ہے آپ کی زندگی کا، سیرت کا، کردار کا، اسوے کا، اس کا بیان ہی کہیں نہیں ملتا، شاذ و نادر کہیں ملتا ہے، لیکن اکثر ہمیں سننے کو اور دکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ جب بیان سننے دکھنے کو نہیں ملتا تو اس کو اپنانا، زندگی میں لانا، وہ کہاں ہم سمجھیں گے؟ سنیں گے، پتہ چلے گا تو پھر ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ حضور آئے تو سج گئے نے گلیاں بازار، گلیاں بازار جب حضور آئے تھے، گلیاں بازار سجانا یا سجنا یہ تو ایک سیکنڈری چیز ہے، ثانوی چیز ہے۔ میرے حضور آئے، لوگوں کی زندگیاں سج گئی تھی، لوگوں کے باطن جو ہیں وہ سج گئے تھے، لوگوں کے قلوب و اذہان منور اور معطر ہو گئے تھے۔ حضور کی سیرت اور کردار سے لوگوں کی معاشی، معاشرتی، انفرادی، اجتماعی ہر طرح کی زندگی میں ایک سکون، اطمینان، وقار، نور اور جو ہے وہ سجاوٹ اور روشنی آ گئی تھی۔ وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں حضور کی زندگی نہیں ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب میں سے، اخلاق کے باب میں سب سے پہلی چیز کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس۔ جو بہادری کو عربی میں کہتے ہیں شجاعت، اور جو بندہ بہادر ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں شجاع۔ شجاع، جیم کے اوپر شد ڈالیں، شین کے اوپر پیش، شجاع۔ اور جو سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، شجاعت والا ہوتا ہے، اس کو سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ اشجع۔ صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس، روئے زمین پر جتنے لوگ بستے ہیں سب سے زیادہ بہادر اور شجاعت کے مالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بزدلی یہ آپ کو پسند ہی نہیں تھی، اور آپ کے بول میں یا قول میں یا فعل میں ہمیں دور دور تک کہیں بزدلی نہیں نظر آتی تھی، بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کے کاشان نبوی پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں آپ کے گھر میں، اور آپ کی ایک تلوار جس پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا جو آپ جنگ میں لے کر جاتے تھے، اور وہ جملہ کیا تھا؟ فی الجبن عار و فی الاقبال مکرمہ۔ بزدلی تو شرمندگی کا باعث ہے، بزدلی تو باعث عار ہے، بزدل ہونا یہ تو ڈوب سے مرنے کا مقام ہے شرم کے مارے، اور آگے بڑھنے میں عزت ہے۔ یہ جملہ لکھا ہوا تھا، وَفِي الْجُبْنِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مُكَرَّمًا، آگے بڑھنے میں عزت ہے، پیچھے ہٹنے اور بزدلی میں جو ہے وہ شرم ہے، باعث عار ہے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ اور حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کائنات کے سارے لوگوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے اور حضور اکیلے ایک طرف کھڑے ہوں تو آپ اتنے بہادر اور شجاعت کے مالک ہیں، وہ سارے انسانیت پر آپ بھارے ہیں۔ ایک نبی کو اللہ 40 مردوں کے برابر قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے جسمانی۔ ایک نبی کو اللہ 40 تندرست و توانا اور طاقتور مردوں کی طاقت جسمانی ایک نبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے، اور 40 نبیوں کو اکٹھا کریں تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت مبارک جو ہے وہ بنتی ہے۔ ایک نبی میں 40 مردوں کی طاقت، اور ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں بہادری اور شجاعت 40 نبیوں کے جو ہے وہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رکھی ہے۔ اس کے مثال ہمیں کئی آپ کی زندگی میں ملتی ہیں۔ عرب کا سب سے زیادہ پہلوانی کی دنیا میں سب سے بڑا پہلوان ابو الاسود جمحی کافر تھا، اور بھی بڑے پہلوان تھے۔ یہ اتنا زیادہ جسمانی طور پر سٹرونگ تھا اور پاورفل تھا کہ اگر چمڑے کی بنی ہوئی چٹائی پر یہ کھڑا ہو جاتا اور اس کو پکڑ کھڑا ہو جاتا اور 10 بندے بھی اس کو نیچے سے کھینچتے تو یہ چٹائی کو 1 انچ بھی ہلنے نہیں دیتا تھا، اتنا زیادہ پاورفل تھا جسمانی طور پر۔ یہ اکیلا اس کو پکڑ لیتا تو 10 بندے بھی اس کو نہیں کھینچ سکتے تھے، اتنا زیادہ پاورفل۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کافر تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں آپ نبی ہیں، سچے ہیں، فلاں ہیں، چلیں آج ہم دیکھتے ہیں آپ سچے ہیں کہ نہیں۔ میرے پاس ایک سچائی کا معیار ہے سچے اور جھوٹے ہونے کا، وہ کیا ہے؟ کہا آپ میرے ساتھ کشتی کریں، آ جاؤ، اگر آپ جیت گئے، آپ نے مجھے گرا لیا، میں مانوں گا آپ سچے نبی، کیونکہ عرب میں آج تک کسی ماں نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، جنم ہی نہیں دیا جس نے آج تک کسی میدان میں میری پشت لگائی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے ہلکے سے مسکرائے اور آپ نے فرمایا چلو اے بھی لا لیں گے، کیونکہ ہمیں تو غرض ہے تیرے جنت میں جانے کی، ہمیں کیا غرض کوئی کشتی کرا کے جنت میں ہم کسی کو لے کے جائیں، کسی کو تبلیغ کے ذریعے جنت میں لے کے جائیں، کسی کو اچھے اخلاق کے ذریعے جنت میں، ہمیں تو غرض ہے ہر وہ جسم جو روح رکھتا ہے اللہ محمد کی آنکھ کو ٹھنڈا فرمائے، وہ میری وجہ سے جنت میں چلی جائے۔ آپ کہتے ہیں آپ کی چوائس کیا ہے، آپ کی پسندیدہ کیا ہے؟ آپ کی ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے، مزاج ہوتی ہے، مزاج کے مطابق۔ ویسے ہی کوئی میرے کریم نبی سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کائنات کے خالق کے محبوب ہیں، ذرا آپ اپنی چوائس بتائیے، آپ کی پسند اور چوائس کیا ہے؟ تو آپ ایک ہی چوائس بتاتے تھے، آپ فرماتے تھے میری خواہش اور چوائس یہ ہے کہ سارے لوگ کلمہ پڑھ کے جنت میں چلے جائیں، یہ بھی کلمہ پڑھ جائے، یہ بھی کلمہ پڑھ جائے، یہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ اور ہماری خواہش کیا ہے؟ یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، اے جنت یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ بھی نہیں جائے گا، یہ بھی دوزکی ہے، اے بھی جہنمی، یہ ہماری خواہش۔ تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو، آپ اٹھے، میدان لگا، کشتی فرمائی، پہلے پھیرے میں ہی عرب کے پہلوان کو حضور نے زمین پہ گرایا۔ کہنے لگا نہیں 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 نہیں، کوئی جادو چل گیا ہے، کوئی سحر ہو گیا ہے، کوئی ہیر پھیر ہو گیا، ایک دفعہ پھر لا لئیے، ابھی نہیں، کوئی لگتا ہے کوئی، آپ نے فرمایا چل پھر لا، پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ کشتی آپ نے پھر پشت لگائی، اس تیسری دفعہ پھر کہنے لگا نہیں ہے، کوئی چکر لگ گیا کوئی، آپ نے 3 دفعہ عرب کے نامور پہلوان کو اس کی پشت زمین سے لگائی، اور جب تیسری دفعہ پشت لگی تو زبان سے علل اعلان کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں۔ وہ بازو جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، وہ بازو جس کو بارے دو عالم، فرمایا اگر دونوں جہان بھی حضور کے بازو پر رکھ دیے جائیں تو آپ کے بازو کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔
وہ بازو جو جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ان بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ تو کانا اشجع الناس، حضور سارے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، شجاع تھے، اشجع الاشجعی تھے۔ اور دوسرا آپ کے اخلاق اور سیرت میں سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعف الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ پاک دامن آپ کی ذات مبارک تھی۔ عفت اور پاک دامنی آپ کے دامن سے لگ کر خیرات پاتی تھی۔ جو فعل آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، امت کے لیے وہ حیا بن گیا، امت کے لیے وہ عفت اور پاک دامنی کا جو ہے وہ پیکر بن جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ دامن کا پاک ہونا، صاف ہونا، یہ بہت بڑا اللہ کا اعزاز اور انعام ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا آپ کی پاک دامنی کا اندازہ اس سے لگائیے، آپ فرماتے ہیں 3 قسم کی خواتین کے علاوہ، 3 قسم کی خواتین کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی خاتون سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، حالانکہ آپ نبی تھے، باپ کا درجہ رکھتے تھے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ومحمد ابوہم وازواجہ امہاتہم ومحمد ابوہم، حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور میرے حضور امت کے باپ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ تو 3 قسم کی خواتین، نمبر 1 جو آپ خاتون آپ کی مملوکہ ہوتی تھی، جس کو آپ آسان لفظوں میں لونڈی کہہ سکتے ہیں، مملوکہ لونڈی جو جنگ سے آپ کی ملکیت میں حصے میں آئی۔ نمبر 2 منکوحہ، جس سے آپ کی شادی مبارک ہوئی، جس سے آپ کا نکاح ہوا، ازواج مطہرات۔ مملوکہ 1، منکوحہ 2۔ نمبر 3 محرم، جو محرم خواتین ہیں، پھوپھیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، جو آپ کی ماں مبارک تھی یا جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، جو محرم رشتہ دار جو خواتین ہیں جن سے نکاح حرام ہوتا ہے، ان کو محرم خواتین کہا جاتا ہے، نکاح کرنا جن سے حرام ہوتا ہے۔ ان 3 قسم کی خواتین، مملوکہ، منکوحہ اور محرم خواتین، ان 3 کے علاوہ کبھی بھی زندگی میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے حضور نے کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور اس کو ہاتھ نہیں لگایا، سلام نہیں لیا۔ ایون کہ آپ اس کی مثال دیکھیں، اتنے زیادہ پاک دامن تھے۔ سورۃ الممتحنہ، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے ممتحنہ۔ ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینے والی سورت۔ آپ عام طور پر یہ لفظ بولتے سنتے رہتے ہیں، جب جس کو ممتحن، بھئی امتحان لینے والا، ایگزامینر، ممتحن امتحان لینے والا، ایگزامینر۔ ممتحنہ امتحان لینے والی صورت، وہ صورت جس میں خواتین کے امتحان لینے کا بیان ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ جب حضور ہجرت فرما کے مکہ شریف میں آئے تو کچھ خواتین کافروں کی، وہ بھی جب انہوں نے سنا حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ میں ڈیرہ لگا لیا ہے، تو وہ بھی اب اس گھر سے کہ ہم تو اندر سے کلمہ گو ہیں مسلمان، انہوں نے بھی ہجرت کی، خامدوں کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، ہجرت کر کے حضور کے دامن میں آئیں۔ لیکن مسلمانوں کو خوف تھا کہ کہیں اوپر اوپر سے مسلمان ہوں، اندر سے مسلمان نہ ہوں، اور یہ کسی قسم کی کوئی چال یا سازش نہ ہو، تو اس کا امتحان لیا جاتا تھا۔ اور امتحان اس انداز میں لیا جاتا تھا کہ بیعت کرنی ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی ہجرت کر کے مدینے میں اور مرد آتا وہ بھی حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتا، عورت آتی وہ بھی بیعت کرتی۔ اور بیعت کس انداز میں کرتی تھی؟ مرد کے لیے حکم تھا کہ وہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے، مصافحہ کرے، اور جب وہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتا تھا پھر حضور اس سے کلمات کہتے تھے، یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو، میں ایمان لاتا ہوں، میں یہ قبول کرتا ہوں، میں ہاتھ رکھ کر، ادھر ہاتھ رکھا ہے ادھر بول رہا ہے۔ لیکن کوئی خاتون اگر صحابی بن کر میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی بیعت کے لیے،
تو میرے حضور کیا فرمایا کرتے تھے؟ ہاتھ نہیں ملانا، صرف کلام کرنا ہے، صرف بات کرنی ہے کہ تم بیعت کرو اس بات پر، اس کام پر، یہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی، یہ کرو گی، یہ کرو گی، لیکن ہاتھ نہیں ملایا۔ صرف 3 خواتین کو حضور نے زندگی میں ہاتھ ملایا جن کا میں نے آپ کے سامنے، اس کے علاوہ حضور نے زندگی میں کسی کو ہاتھ نہیں ملا، اور یہ آپ کی خصوصیت بھی نہیں تھی۔ اگر آپ یہ کہیں یہ تو حضور کی خصوصیت تھی، خصوصیت نہیں تھی۔ حالانکہ یہ جو آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے یہ صرف تقوی اور پرہیزگاری کے پیش نظر نہیں ملاتے تھے، منع نہیں تھا حضور کے لیے ان 3 خواتین کے علاوہ کسی خاتون سے ہاتھ ملانا حضور کو منع نہیں تھا۔ وہ نبی تھے، وہ باپ تھے، وہ سید الانبیاء تھے، ہاتھ ملا سکتے تھے، منع نہیں تھا۔ بطور باپ ہونے کے، بطور نبی ہونے کے، بطور سید الانبیاء ہونے کے ہاتھ ملانا ان کے لیے جائز تھا، لیکن آپ نہیں ملاتے تھے، محض تقوی، پرہیزگاری، زہد، ورع کے پیش نظر نہیں ملاتے تھے، ہاتھ نہیں ملاتے۔ آج کا یہ تو نبی ہے جس کا ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی تقوی اور پرہیزگاری کا عالم ہے کہ یہ مملوکہ، منکوحہ اور محرم کے علاوہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے تقوی کی وجہ سے۔ ہمارے اندر لگتا ہے حضور سے زیادہ تقوی ہے، آج کا مسلمان کہتا ہے ہاتھ ملا لو، پاس بیٹھ لو، گپ شپ لگا لو، کو ایجوکیشن ہو جائے، کٹھی ہو جائے، مجلس ہو، کیا ہوتا ہے سامنے بیٹھنے سے، ہاتھ ملانے سے جسم لگنے سے، مس ہونے سے، چھونے سے، گپ شپ لگانے سے، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل صاف ہونا چاہیے، اندر صاف ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تیرا دل اور اندر حضور سے زیادہ صاف ہے، تیرا باطن حضور سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ ہے سیرت جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ کیا مذہبی حلقے، کیا دنیاوی حلقے حضور کی اس سیرت کے خلاف۔ میرے کریم نبی نے ساری زندگی اپنی 3 خواتین کے علاوہ کسی سے ہاتھ نہیں ملایا۔ خواتین کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے مس ہو جائے۔ ایمان کی حالت میں جو جسم میرے کریم نبی سے کے جسم سے مس ہو جاتا، اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جہنم کی آگ حرام ہے اس جسم پر۔ یہ فضیلت کون نہیں حاصل کرنا چاہتا؟ آج 15 صدیوں بعد ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے میرا جسم حضور کے روضے کی جالیوں سے مس ہو جائے، حضور کے روضے سے مس ہو جائے، مدینے کی خاک میری آنکھوں کا سرما بن جائے۔ مجھے بتاؤ، جب خود دست ید اللہ مل رہے ہوں مس کرنے کے لیے، اور رب وعدہ کر چکا ہو کہ اگر ہاتھ اور میرے نبی کا جسم لگ گیا ایمان والے جسم کے ساتھ تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی، کون فضیلت نہیں حاصل کرتا؟ لیکن حضور ہاتھ نہیں ملاتے تھے، ورع، تقوی، پرہیزگاری کی وجہ سے۔ میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے مردو اور اے خواتین، سورۃ احزاب کے اندر، یغضوا من ابصارہم ویغضضن من ابصارہن، جب بھی تم اپنے گھروں سے نکلو اپنی نظر جھکا کے رکھو، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ خاتون ہے، اپنی نظر جھکا کے رکھو۔ اور یہ کہتا ہے نظر سے کیا ہوتا ہے؟ دل کے دروازوں میں سے سب سے بڑا دروازہ نظر ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کی اس نے اپنے دل کی حفاظت۔ دروازہ کھلا رہے چور چکیرے اندر آتے رہتے ہیں، جب دروازہ بند کر کے گھر کی حفاظت کی جاتی ہے نا۔ یہ دروازہ جو آنکھ والا ہے سب سے بڑا دروازہ ہے دل کے دروازوں میں سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بند رکھنے کے لیے کہا جہاں بند رکھنا ہوتا ہے، تاکہ تم کسی طرح کی تو تمہارا قیمتی متاع ہے عزت کا، آبرو کا، وہ کہیں جل نہ جائے، سڑ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، اور بعد میں پچھتاوے اور رونے کے سوا آپ کے پاس کچھ بچے ہی نہیں۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوتا، پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، قرآن کائنات میں سب سے زیادہ اندر اور باطن جن کا صاف ہے خواتین میں سے، وہ میرے حضور کی ازواج مطہرات ہیں، وہ اہل بیت اطہار کی مقدس خواتین ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ان مقدس خواتین کو
جو کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ معطر، جن کی تطہیر کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی چادر تطہیر کے صدقے ہم اللہ نے ہماری عزتوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی مومن مردوں کی خواتین سے کہہ دو، جب تم گھروں سے نکلو تو ایک لمبی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیا کرو، تاکہ دل کے مریض لوگ کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ میرے نبی کو شاید اس نعوذ باللہ من ذالک وہ تعلیم نہیں تھی کہ وہ ان کا حق چھین رہے ہیں، ان کی مرضی ان سے چھین رہے ہیں۔ ان کا جسم ہے تو وہ خود مرضی کریں، اللہ بھی اس مرضی کو اور اختیار کو چھین رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ قبض کر رہا ہے۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اعف الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ پاک دامن تھے، بلکہ آپ کی سیرت آپ پڑھیے، یہ تو خواتین کا چیپٹر ہے۔ اگر کوئی ایسا غلام امرد، نامرد، چھوٹا نابالغ بچہ جس کی طرف دیکھنے سے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقوی اور سیرت کا یہ عالم تھا۔ وفد عبد قیس، ایک قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے میرے حضور کے پاس آیا، اور اس قبیلے اور وفد کا نام کیا تھا؟ وفد عبد قیس۔ جب یہ حضور کے پاس آیا، یہ چند لوگوں پر مشتمل تھا۔ اس وفد کے اندر ایک لڑکا تھا جو وجہ اور چہرے کے اعتبار سے خوبصورت تھا۔ جب یہ سارا وفد حضور کے سامنے بیٹھا اور اس لڑکے پر حضور کی نگاہ پڑی تو آپ نے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو مجلس سے اٹھایا اور اٹھا کے اپنی پشت کے پیچھے بٹھایا، سامنے نہیں بیٹھنے دیا۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے آ کے بیٹھو۔ بتاؤ، سامنے بٹھا کے کہتے ہیں اندر صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، اور پھر بعد میں جو رزلٹ نکلتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ دیکھنے، پاس بیٹھنے، گپ شپ کے جو رزلٹ نکلتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ خیر، عزتوں کی حفاظت، آبرو اور عصمت کے جوہر کی حفاظت صرف اور صرف ان اصولوں کے اندر ہے جو میرے رب نے عطا فرمائے ہیں اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں وہ اپنے عمل سے بتائے ہیں۔ آپ دوست احباب، حضور کی سیرت پر کوئی ایک بک لے لیں جو ایک والیوم میں ہو، مختصر سی ہو لیکن جامع ہو، اور اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اور وقتاً فوقتاً تھوڑے سے تھوڑا ٹائم دیں۔ جتنا ٹائم آپ اخبار کو دے لیتے ہیں اس سے آدھا ٹائم بھی آپ روزانہ جو ہے وہ اس بک کو دے دیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور کی ساری سیرت پڑھنی ہے۔ اپنے بچوں اور فیملی کے سامنے بھی ان کا حلقہ بنا کے آپ پڑھ دیں، 2 پیج پڑھ دیں، وہ سن لیں گے آپ نے پڑھ دیا۔ اور بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے، وہ قوم کا کیا حال ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو جوتے ہیں اور شوز ہیں وہ شیشوں میں رکھ کے بیچے جاتے ہیں، سیلفیوں میں رکھ کے جو ہے وہ بیچے جاتے ہیں، اتنے محفوظ اور صاف ہوتے ہیں، اور اونچی جگہ پر ان کو رکھ کے سیل کیا جاتا ہے اور پرچیز کیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ بکس اور کتابیں دیکھیں، وہ فٹ پاتھ پہ رکھ کے سیل کی جا رہی ہوتی ہیں اور ان کو بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ اور وہ صرف یہ کتابیں دنیاوی کی نہیں، حضور کی سیرت والی، قرآن، حدیث، ساری کتابیں فٹ پاتھ پہ پڑی ہوتی ہیں۔ جس قوم کے جوتے شیشوں میں پڑے ہوں اور کتابیں فٹ پاتھ پہ پڑی ہوں، وہ کہتی ہے ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں، ہم مار کیوں کھا رہے ہیں، نیشنل اور بین الاقوامی قوموں کے سامنے ہماری عزت کیوں نہیں ہے۔ الرحیق المختوم ایک بک ہے جو عالمی سیرت ایوارڈ یافتہ ہے، وہ ایک ہی والیوم میں ہے اور بڑی جامع ہے اور مختصر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سارے زندگی کے پہلوؤں کو وہ بیان کرتی جاتی ہے اور اس کو ٹچ کرتی۔ وہ آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں اگر آپ لے لیں تو اس کو رکھ لیں، آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں وہ کتاب ہو، کوئی اور کتاب لے لیں جو آپ کو اچھی مل رہی ہے کہ حضور کی سیرت پر ہو۔